عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ سجدہ میں اہل ایمان کی نشانیاں ذکر فرمائیں۔ ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون، کہ ہماری آیات پر ایمان لانے والے وہ ہیں جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی حمد کو ملا کے، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا ہوتے ہیں، اپنے رب کو وہ پکارتے ہیں، خوفا و طمعا، اس سے ڈرتے ہوئے، اور اس سے اجر کی لالچ رکھتے ہوئے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی جان کو نہیں پتہ کہ اللہ رب العزت نے اس کی آنکھوں کی لذت کے لیے، آنکھوں کے سرور کے لیے کیا کچھ اس کے لیے چھپا کے رکھا ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تتجافی جنوبہم، ان کے پہلو بستروں سے جدا ہوتے ہیں، تو اس سے ایک مراد قیام اللیل ہے، رات کا قیام ہے، تہجد کی نماز ہے۔ اور پھر تہجد کی نماز اور قیام اللیل چونکہ وہ رات کے تنہائیوں میں ہوتا ہے اور لوگ اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے لیے اجر کا ذکر بھی ویسے ہی فرمایا کہ جیسے وہ چھپ کے نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کی غفلت میں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اجر کو چھپا دیا اور فرما دیا کہ فلا تعلم نفس، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے ان کے لیے کیا تیار کیا ہوا ہے۔ تو یہ جنتیں جو ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے، اور یہ جو ایسا اجر جو ناقابل بیان ہے، جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، جو کسی کی عقل اور فہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، یہ ان لوگوں کے لیے جو ان اعمال کو کرتے ہیں، اور ان اعمال میں سے خاص طور پر قیام اللیل یعنی رات کی نماز، تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، تہجد کی نماز، قیام اللیل، رات کی نماز، یہ جو ہم تراویح کی نماز رمضان میں پڑھتے تھے، یہ نماز ایک ہی نماز ہے، اور فرض نمازوں کے بعد افضل ترین نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہی قرار دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز، قیام اللیل اور تہجد کی نماز ہے۔ اور اس کے بغیر کوئی شخص بھی ایمان کا شرف وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ ایمان کا اگر شرف حاصل کرنا ہے تو رات کی نماز، قیام اللیل یا تہجد کی نماز جو ہے وہ ادا کرنی ہوگی۔ نبی علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور پوچھتے ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آ کے کہتے ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عش ما شئت فإنک میت، اے پیغمبر یاد رکھیے جس نے جتنی بھی زندگی گزارنی ہے اس کے بعد انجام موت ہے۔ وَأَحْبِبْ وَأَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، جو عمل کرنا ہے کوئی کر لے، اس کا بدلہ اسے مل کے رہے گا۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ سَتُفَارِقُهُ، جس سے جتنی محبت کرنی ہے کر لو، ان قریب جدائی ہونے والی ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ، اور یہ بات جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے بتائی کہ جان لیجئے کہ مومن کا شرف اور اس کی عزت اور اللہ کے ہاں اس کا وقار اور اس کا مقام قیام اللیل کے ساتھ ہے۔ وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ،
اور لوگوں میں عزت اس طرح بنے گی کہ وہ لوگوں سے بے پرواہ ہو جائے، مانگنے سے، سوال کرنے سے بے پرواہ ہو جائے۔ تو بات کرنے کا یہاں اس حدیث میں ہمارا جو مقصد ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں کسی انسان کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ قیام اللیل کے ساتھ بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، اگر ہم اس حدیث پہ ہی غور کر لیں، ایک حدیث میں قیام اللیل کے جو فوائد گنوائے ہیں کہ کتنے اجر اور کتنے فائدے دنیا اور آخرت میں قیام اللیل کے اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ ذرا حدیث غور سے سنیے۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بقیام اللیل، لوگو قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز اس کا ضرور اہتمام کیا کرو، فإنہ دأب الصالحین قبلکم، جو آپ لوگوں سے پہلی امتوں میں جو صالحین تھے، جو نیک لوگ تھے، وہ بھی تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ان کا طریقہ کار تھا، سب کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ سارے قیام اللیل یعنی تہجد پڑھا کرتے تھے۔ وَقُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ تمہیں رب کے قریب کر دیتی ہے۔ وَمُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور قیام اللیل جو ہے یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ قیام اللیل گناہوں کو مٹا دینے والا عمل ہے۔ اور چوتھا اس کا فائدہ یہ ہے، وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، جو شخص قیام اللیل تہجد کا اہتمام کرتا ہے اللہ رب العزت اسے گناہوں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں، یہ جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے، دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِیئَةُ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَالصَّلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، کہ صدقہ جو ہے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو جو ہے وہ بجھا دیتی ہے، اور اسی طرح رات کے لمحوں میں پڑھی ہوئی نماز بھی انسان کے گناہوں کو اسی طرح مٹا دیتی ہے۔ یہ صرف گناہوں سے نہیں مٹاتی بلکہ انسان کو جہنم سے بھی بچا دیتی ہے۔ ایک لمبی بڑا خوبصورت قصہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، فرماتے ہیں کہ میری ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، تو نبی علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوتا، مسجد میں ہی آپ سو جایا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ لوگ نبی علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد لوگوں سے پوچھتے آج کسی نے خواب دیکھا ہے، تو لوگ اپنے خواب بتاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعبیر بتایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بھی یہ خواہش جاگی کہ مجھے بھی کوئی خواب آئے، میں بھی نبی علیہ السلام کو بتاؤں اور آپ میرے خواب کی بھی تعبیر فرمائیں۔ تو کہتے ہیں جی میں رات کو سونے لگا تو میں نے کہا، اللہم ان کنت تعلم فی خیر فارینی رؤیا، کہ یا اللہ اگر تو سمجھتا ہے کہ میرے اندر کوئی خیر یا نیکی موجود ہے تو مجھے بھی کوئی ایسا خواب دکھلا دے کہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ خواب بیان کروں۔ فرماتے ہیں کہ میں یہ دعا کر کے سو گیا، اور کہتے ہیں جی میں نے پھر خواب اللہ نے مجھے دکھا دیا۔ میں نے خواب کیا دیکھا کہ دو بندے آئے اور وہ دو فرشتے آئے اور ان کے ہاتھوں میں جہنم کے ہتھوڑے پکڑے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں جی ایک نے مجھے دائیں بازو سے پکڑا، ایک نے بائیں بازو سے پکڑا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ کہنے لگے جی میں سخت خوف زدہ ہوا اور میں دعائیں کرنے لگا کہ اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، اے اللہ میں آگ سے پناہ مانگتا ہوں، یہ لوگ تو مجھے لگتا ہے کہیں جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ جا رہے تھے تو آگے ایک اور فرشتہ ملا، وہ ان سے بھی بڑا اور اس کے ہاتھ میں بھی جہنم کا ہتھوڑا پکڑا ہوا۔ اس نے کیا کیا، وہ آتے ہی مجھے کہنے لگا، عبداللہ گھبرانا نہیں ہے، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، لن ترا، تم نے گھبرانا نہیں ہے، آپ بہت اچھے آدمی ہو اگر آپ کثرت سے نماز ادا کیا کرو، آپ بہت اچھے آدمی ہو اگر آپ کثرت سے نماز ادا کیا کرو۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے یہ خواب دیکھا، پھر مجھے وہ جہنم کے پاس لے کے گئے،
میں نے جہنم دیکھی۔ بھئی جہنم کا واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ یہ کچھ میں نے، حتیٰ کہ فرماتے میں نے قریش کے کچھ لوگ جہنم میں جلتے ہوئے دیکھے۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ مجھے جہنم سے بچا لیا گیا۔ کہتے ہیں جی کہ صبح میں نے یہ خواب حضرت حفصہ، اپنی بہن حفصہ ام المؤمنین، ان کو بیان کیا۔ انہوں نے یہ خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا، اور آپ نے کیا فرمایا؟ یہ بات ذرا غور سے سننے والی ہے۔ آپ نے فرمایا ان عبد اللہ رجل صالح لو کان یصلی من اللیل۔ عبداللہ جو ہے، یعنی عبداللہ بن عمر، یہ بہت ہی نیک آدمی ہے اگر یہ رات کی نماز کا اہتمام کیا کرے، یعنی سارے اعمال اپنی جگہ پہ، لیکن جو فرشتوں نے کہا تھا نا کہ آپ کثرت سے نماز کا اہتمام کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر یہ فرمائی کہ لو کان یصلی من اللیل، اگر یہ رات کی نماز کثرت سے پڑھے نا تو واقعی یہ صالح اور نیک آدمی بن جائے۔ اور نافع ان کے شاگرد فرماتے ہیں کہ کہ اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کبھی بھی انہوں نے رات کی نماز نہیں چھوڑی اور کثرت سے تہجد کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو بیان کرنے کے اس حدیث کا سب کا خلاصہ یہ ہے کہ جہنم سے بچانے کے لیے انہوں نے ایک چیز بتائی کہ جہنم سے بچنا ہے تو اپنے اعمال جو ہیں ان میں رات کی نماز کا اضافہ کیجئے اور اس کو کثرت سے پڑھے، یعنی کہ پورے ان کی زندگی میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ساری نیکی کی خصلتیں موجود ہیں، لیکن رجل صالح، عبد صالح، نیک آدمی بننے کے لیے ایک شرط ساتھ ذکر فرمائی ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ لو کان یصلی من اللیل، اگر وہ رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز پڑھیں تو پھر جو ہے وہ واقعی رجل صالح بن جائے، اور پھر جہنم سے بچاؤ کے بعد جنت میں سلامتی کے ساتھ داخلہ مل جائے۔ ایک تو ہے کہ جنت میں داخلہ مل جائے لیکن گھبراہٹ کے بعد یا پریشانی کے بعد یا سزا کے بعد یا دوسرے قسم کی جو ہے وہ، لیکن جو شخص رات کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، قیام اللیل و تہجد کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے سلامتی کے ساتھ، خوف کے بغیر اور حزن کے بغیر، پریشانی کے بغیر ہی جنت میں داخلہ اس کا فرما دیں گے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو کہتے ہیں جی پہلی بات جو میں نے آپ کے منہ سے سنی، آپ نے فرمایا کہ افشوا السلام، لوگوں سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام ادخلوا الجنۃ بسلام، لوگوں سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، مسکینوں کو، غرباء کو کھانے کھلاؤ، اور افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو ملاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو لوگ سوئے ہوئے تو تم اٹھ کے اللہ کے حضور کھڑے ہو جایا کرو، ادخلوا الجنۃ بسلام، یہ کام کرنے کے بعد اللہ رب العزت تم لوگوں کو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا بغیر کسی تکلیف کے اور گھبراہٹ کے میں۔ اور یہ لوگ جو ہیں قیام اللیل کرنے والے اور تہجد پڑھنے والے ان کے لیے جنت میں، جنت تو اور لوگوں کو بھی ملے گی لیکن ان لوگوں کے لیے جنت میں خاص قسم کے بلوری محل، شیشے کے محل، جس کے شفاف محل، کرسٹل کے محل جس کے آر پار سے نظر آئے گا، ایسے خاص محل اللہ رب العزت نے ان کے لیے تیار کیے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت غرفہ، کہ جنت میں کچھ ایسے محلات ہوں گے، یرا ظاہرها من باطنها و باطنها من ظاہرها، کہ اندر سے دیکھیں تو باہر کی ہر چیز نظر آئے، باہر سے دیکھیں تو اندر کی ہر چیز نظر آئے۔ فقال ابو مالک الاشعری، ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ وہ کھڑے ہو گئے اور پوچھنے لگے اللہ کے رسول، وہ کون سے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو یہ محلات ملیں گے؟
تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لمن اطاب الکلام، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، لوگوں کو وہ کھانے کھلاتے ہیں، وَبَاتَ قَائِمًا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور وہ اٹھ کے اللہ کے حضور کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں قیام اللیل کرنے والے، جن کے لیے خصوصی محلات اور جنتیں تو ہیں ہی، اور جنتوں میں خصوصی محلات اللہ رب العزت نے تیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو وہ محلات نصیب فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ یا عبداللہ لا تکن مثل فلان، عبداللہ تو فلاں آدمی کی طرح نہ ہونا۔ وہ کیسا آدمی ہوگا کہ جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس جیسے نہ ہونا، اس جیسے نہ ہونا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا کرے ہم اس جیسے نہ ہوں، جس جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس جیسے نہ ہونا۔ وہ کون تھا؟ وہ کون تھا؟ نام حدیث میں ذکر نہیں ہے، بس فلاں ہے، فلاں ہے، لیکن اس کی ایک صفت آپ نے بیان فرمائی۔ وہ صفت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کان یقوم اللیل فتارک قیام اللیل، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ وہ فلاں آدمی پتہ کیا کرتا تھا؟ پہلے قیام اللیل کیا کرتا تھا، تہجد پڑھا کرتا تھا، پھر اس نے تہجد پڑھنا چھوڑ دی۔ غور کیجئے، سوچئے، وہ فلاں جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہیں وہ ہم تو نہیں ہیں؟ کبھی سوچیں کبھی وہ ہم تو نہیں ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم رمضان میں قیام اللیل کرتے رہے، تراویح پڑھتے رہے، تہجد پڑھتے رہے، رمضان ختم ہوا ہو تو ہم نے چھوڑ دی۔ اور سوچئے کہیں ہم ہی تو وہ فلاں نہیں ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس فلاں کی طرح نہ ہو جانا جو تہجد پڑھتا تھا پھر اس نے چھوڑ دی۔ اگر دیکھیں اس میں نام نہیں ہے، اگر تو ہم واقعی ایسے ہیں، رمضان میں ہم تراویح پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، رمضان ختم ہوا ہم نے چھوڑ دی، تو یقین کیجئے وہ فلاں آپ ہیں یا ہم ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ اس شخص کی طرح نہ ہو جانا۔ وہ بدقسمت انسان کون ہے کہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی طرح نہ ہو جانا۔ سوچئے کہیں ہم تو نہیں ہیں؟ اگر ہم ہیں تو ہمیں وہ فلاں نہیں بننا چاہیے، ہمیں واپس آ جانا چاہیے۔ ابھی زندگی باقی ہے، یہ غلطی اگر کر چکے ہیں تو اس کا ازالہ ہمیں کر لینا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تہجد کی عادت تھی آپ نے کبھی اسے ترک نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل، اے کملی والے رات کا قیام کیجئے، قم اللیل، تھوڑا سا چلے، آپ کو اجازت ہے۔ پھر اللہ نے اور زیادہ اجازت دے دی تو امت پہ اور زیادہ آسانی فرما دی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ نے سفر میں بھی قیام اللیل نہیں چھوڑتے تھے۔ سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت عبداللہ بن قیس ان کو نصیحت کرتے ہوئے کہ لا تدع قیام اللیل فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یدعہ، کہ عبداللہ قیام اللیل کو کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کبھی ترک نہیں کرتے تھے۔ وَقَانَ إِذَا مَرِضَ أَوْ كَسَلَ، ہاں کبھی وہ بیمار ہوتے یا جسم پہ کمزوری ہوتی یا شدید تھکاوٹ ہوتی تو کیا کرتے؟ صلی قاعدہ، اب بیٹھ کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی ترک نہیں کیا کرتے۔ مجھے میرے بھائیوں بیٹھے دیکھیں، ایک انسان بیٹھا ہے آرام سے، وہ اس طرح بیٹھ کے پڑھ لیتا ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، کتنی محنت اس پہ لگتی ہے،
کتنی جد و جہد اس پہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا، کرسی پہ بیٹھ جائے، اشارے سے پڑھ لے، بستر پہ لیٹ کے، نہیں استطاعت بستر پہ لیٹ کے پڑھ لے، لیکن اس قیام اللیل کو ترک نہ کرے۔ اس فلاں کی طرح نہ ہو جائیے کہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ قیام اللیل کیا کرتا تھا پھر اس نے چھوڑ دیا۔ اور کم از کم ابتدا، اگر آپ اس کو ختم کر چکے ہیں تو کم از کم 2 رکعت سے ابتدا کر لیجئے، 2 رکعت، اور اس میں صرف دو صورتیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، کم از کم اتنا تو پڑھ لیجئے۔ اور اس میں کتنی آسانی ہے ہمارے لیے۔ سر یہ اچھا دیکھیں، ایک بندہ ہے وہ رات کو کیا نہیں اٹھ سکتا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم 3 لوگوں کو آپ نے نصیحت فرمائی کہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو، رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھ، آسان سا طریقہ، آپ عشاء کی نماز پڑھیں اور گھر میں جائیں، وتر چھوڑ دیں، گھر میں جائیں، سونے لگے ہیں، وضو کیجئے اور 2 رکعت صرف ابتدا کیجئے، 2 رکعت سے، چاہے اس میں سورہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ لیں اور اس کے بعد ایک وتر پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو تہجد کا اجر ہی عطا فرما دے گا۔ اور اس میں کتنے اجر ہیں؟ سونے سے پہلے پڑھا، وضو بھی ہو گیا، اور ساری رات فرشتوں کی طرف سے دعائیں بھی ہو گئی، رات کو اٹھ کے آپ دعا کریں گے، اس کی دعا کی قبولیت بھی ہوگی، اور آپ کو تہجد کا اجر بھی مل گیا۔ کم از کم 2 آیتیں اگر کوئی فجر سے پہلے اٹھ کے پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے بھی کیا بات ہے اس کی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا ایقظ الرجل اہلہ من اللیل، کوئی شخص رات کو اٹھے، اپنی بیوی کو بھی اٹھا لے یا بیوی اٹھے تو خاوند کو اٹھا لے، فصلیا او صلی رکعتین، دونوں نمازیں پڑھیں، اور دوسری روایت میں صرف 2 رکعت نماز پڑھ لیں، صرف 2 رکعت نماز پڑھ لیں، کتبہ فی الذاکرین والذاکرات، مردوں کو اللہ ذکر کرنے والے مردوں میں شمار کر دیں گے اور عورت کو ذکر کرنے والی عورتوں میں شمار فرما دیں گے۔ صرف 2 رکعت، صرف 2 رکعت۔ اور اس میں 2 رکعتوں کی تفصیل کیا؟ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من قرأ 10 آیات فی لیلہ کتب لہ قنطار من الاجر، کہ جو شخص 2 رکعت صرف نماز پڑھ لیتا ہے اور اس میں صرف 10 آیتوں کی تلاوت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیروں ڈھیر اجر اس کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ والقنطار خیر من الدنیا والآخرہ، خیر من الدنیا وما فیہا، اور ایک قنطار جو اجر اسے ملے گا وہ دنیا کے تمام خزانوں سے بہتر ہے۔ فإذا كان يوم القيامة يقول ربك عز وجل اقرأ وارقى بكل آية درجة، اور اسے قیامت ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ رات کو قیام اللیل میں تہجد میں تم نے جتنی آیتیں پڑھی تھی نا، ان آیتوں کو پڑھنا شروع کر دو اور جنت کے جو ہے وہ درجے چڑھنا شروع کر دو، ہر آیت کے بدلے میں 1 درجہ تمہیں مل جائے گا، جہاں تمہاری رات کی پڑھی ہوئی آیتیں ختم ہو جائیں گی وہاں وہ تمہارا درجہ ہے۔ اور پھر وہاں پہ پہنچ کے آخری درجے پہ پہنچ کے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بندے ہاتھ کھول، وہ بندہ ہاتھ کھولے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دونوں ہاتھوں میں 2 چیزیں عطا فرمائیں گے، ایک ہاتھ میں جنت کا پروانہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں ہمیشگی کا پروانہ ہوگا۔ یہ جو بندہ روز 10 آیتیں پڑھتا ہے، آپ دیکھیں 10 آیتیں پڑھتے جائیں تو روزانہ جتنی کہ ایک سال میں انسان جو ہے وہ 350 آیتیں ایک سال میں اگر انسان پڑھ لیتا ہے تو 3500 جنت کے درجے اس کے اللہ تعالیٰ جب بلند فرما دیں۔ ایک سال کسی کو تہجد پڑھنے کا اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے، یہ الترغیب میں کی روایت اور شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے جو ہے وہ اس میں اور ترغیب کے لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من قام ب10 آیات لم یکتب من الغافلین، جو شخص صرف 10 آیتوں کے ساتھ تہجد پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غافلوں کے صفوں سے نکال دیتے ہیں۔ ومن قام ب100 آیہ کتب من القانتین،
اور جو 100 آیات کے ساتھ تہجد کرتا ہے، یعنی تہجد میں 100 آیات پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے قنوت کرنے والے، یعنی جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ اور جو 1000 آیت پڑھ لیتا ہے، اس نے تو بڑے خزانے جو ہے وہ اکٹھے کر لیے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس غفلت سے نکالیں، جو لوگ اس کو ترک کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ رجوع کرنے کی اور دوبارہ اپنی طرف آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔